اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی دوسرا حصہ۔ نیچے دیے کلمات سیکھ لو اور اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں اپنے ہونٹوں کو ہلا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو امامہ، تم ہونٹ ہلا کر کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے ایسا ذکر نہ بتاؤں جو تمہارے دن رات ذکر کرنے سے زیادہ بھی ہے اور افضل بھی ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ فرمایا، تم یہ کلمات کہا کرو: سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ من لا ما خلق، سبحان اللہ عدد ما فی الارض، سبحان اللہ عدد ما احصی کتابہ، سبحان اللہ ملا ما احصی کتابہ، سبحان اللہ عدد کل شیء، سبحان اللہ ملا کل شیء، الحمد للہ عدد ما خلق، الحمد للہ ملا ما خلق، والحمد للہ عدد ما فی الارض والسماء، الحمد للہ ملء ما فی الارض والسماء، والحمد للہ عدد ما احصى کتابہ، والحمد للہ ملء ما احصى کتابہ، والحمد للہ عدد کل شیء، والحمد للہ ملء کل شیء۔ طبرانی میں یہ مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی زبردست چیز نہ بتاؤں کہ اس کے کہنے پر تمہیں اتنا زیادہ ثواب ملے گا کہ اگر تم دن رات عبادت کر کے تھک جاؤ تو بھی اس کے ثواب تک نہ پہنچ سکو۔ میں نے کہا، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ اسی طرح سے اور اللہ اکبر اسی طرح سے۔ طبرانی کی دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کلمات کو سیکھ لو اور اپنے بعد اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ ایک جملے پر حجاج ابن یوسف کی مغفرت کی امید۔ حجاج ابن یوسف خلفائے بنو امیہ کا انتہائی سفاف اور خونخوار ظالم گورنر تھا۔ اس نے 1,00,000 انسانوں کو اپنی تلوار سے قتل کیا، اور جو لوگ اس کے حکم سے قتل کیے گئے ان کو تو کوئی گن ہی نہ سکا۔ بہت سے صحابہ اور تابعین کو اس نے قتل کیا یا قید اور بند رکھا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ساری امتیں اپنے اپنے منافقوں کو قیامت کے دن لے کر آئیں اور ہم اپنے ایک منافق حجاج بن یوسف ثقفی کو پیش کر دیں تو ہمارا پلہ بھاری رہے گا۔ یہ حجاج بن یوسف جب کینسر کی خبیث بیماری سے مرنے لگا تو اس کی زبان پر یہ دعا جاری ہو گئی۔ یہی دعا مانگتے مانگتے اس کا دم نکل گیا۔ دعا یہ تھی کہ اے اللہ، تیرے بندے بندیاں میرے بارے میں کہتے ہیں کہ مجھے معاف نہیں کرے گا، مگر مجھے تجھ سے امید ہے کہ تو مجھے معاف فرما دے گا، مجھے معاف فرما دے۔ خلیفہ عادل حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو حجاج بن یوسف کی زبان سے مرتے وقت کی یہ دعا بہت اچھی لگی، اور ان کو حجاج کی موت پر رشک ہونے لگا۔ اور جب خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے حجاج کی اس دعا کا ذکر کیا تو آپ نے تعجب سے فرمایا کہ کیا واقعی حجاج نے یہ دعا مانگی تھی؟ تو لوگوں نے کہا، جی ہاں، اس نے یہ دعا مانگی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ شاید اللہ اس کو بخش دے۔ احیاء العلوم۔ نیچے دیے گئے کلمات پڑھنے کے بعد دعا مانگی جائے گی تو قبول ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ نیچے دیے گئے کلمات پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا انت ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ طبرانی کی روایت ہے یہ۔ کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ۔ یہ مضمون ضرور پڑھیں۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب و غریب منقولہ اور نصیحت ہے کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ اعلیٰ درجے کی کرامتوں کا مظاہرہ کر کے ہوا میں اڑ رہا ہے، تب بھی اس کے دھوکے میں نہ آؤ جب تک دیکھ نہ لو کہ احکام شریعت اور حفظ حدود کے معاملے میں اس کا کیا حال ہے۔ البدایہ والنہایہ کی روایت ہے یہ۔
یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے۔ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائیں۔ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائیے اس کا انجام ہم سب کے لیے بہتر فرما دیجیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔